अली इमरान शाहीन साहब और आपको सर 100 बिस्मिल्लाह जी आयानू नजरिया पाकिस्तान मीडिया हाउस में आपको हम वेलकम करते हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस का माना क्या था, इसका मतलब क्या था, इससे किसको फायदा देना था और इससे किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इस पे हज़ार ख्याल फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी सरदार आफ्ताब बिर्क साहब। दिलचस्प बात ये देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूरोपियन यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड, कैनेडियन जो उनकी यहाँ पे एम्बेसी है वो, और यूरोप के जो दीगर मुल्क हैं उनके जो यहाँ पे एम्बेसीज हैं वो कर रहे हैं। तो वो इसके लिए पैसा लगा रहे हैं, और जिस पाकिस्तान में और जिस पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पाकिस्तान का वहाँ पे ना झंडा है, ना नाम है, ना स्लोगन है, ना कोई और चीज़ है। तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने की है वो लोग बाहर से पैसा लेके यहाँ पे बैठे हुए थे, और उनकी सारी तकारीर के अंदर पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, पाकिस्तान के इत्तेहाद की, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई, बल्कि पूरे मुल्क से उन फसादी लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बपा करना चाहते हैं, उन लोगों को ला के उनसे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और पाक फौज जो इतनी हर्जा सराई की गई कि दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे मुल्क में इन लोगों को इतनी खुली आज़ादी मिली हुई है। जैसे आपने फरमाया कि पाक फौज के ऊपर उन्होंने हर्जा सराई की, इस तरह से इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ हर वो बंदा जिसने इसको बर्दाश्त किया है वो मुजरम है, मुल्क का भी और कौम का। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल उनको ला के बिठा के उनसे गालियां सुनी जा रही हैं, जो मर्जी है यहाँ पे बोले जा रहे हैं और बल्कि बके जा रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। बड़ा जुल्म है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कि जो अपने जाती खास मफादात के लिए वो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, उसको उठाकर मखसूस लोगों के लिए, मखसूस लोगों का मफादात। आप देखिए ना जरा उसमें, आप ये सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो असाब हैं, इनके अलावा मंजूर पश्तीन के अलावा और ये जो आसमा जहांगीर के बैठे हुए हैं चले चमटे, या उसकी पैदा कोई क्लास है मेरा जिस मेरी मर्जी वाली क्लास जो है, जो इन्होंने वहां पे पाकिस्तान तोड़ने के नारे भी लगाए, जिन्होंने कहा कि छीन के लेंगे आजादी। किससे आजादी लेंगे? किससे आजादी क्या लेंगे? शाहीन साहब जरा देखिएगा कि इसके अलावा मुफाद किसका था, इसके अलावा किसका फायदा था इसमें? क्या ये रातों रात हो गया? ये एक प्लान तैयार किया गया है, इन लोगों को बुलाया और प्लानिंग थी कि अदलिया को बुलाकर जलील और रुस्वा किया जाए। और अफसोस है जजों की, हमारे अदलिया के ऑनरेबल जजों पर सद अफसोस है। अदलिया को रुस्वा करना था, पाकिस्तान को नुकसान करवाना था। आसमा जहांगीर के बारे में थोड़ी रोशनी फरमाएं कि ये बताए कि आसमा जहांगीर है क्या चीज जिसके बारे में दुनिया के ममालिक आ गए, इकट्ठे हो गए, जिसके बारे में हमारी अदलिया के जज उठ के आ गए, सुप्रीम जज उठ कर आ गए। देखिए जी, आसमा जहांगीर के बारे में जो मैं जानता हूं मैं वो इंशाल्लाह बयान करता हूं, कुछ ना कुछ जो मेरे कौम तो सोच भी बयान सर, कौम तो सोच रही है जरूर आपने उस पर बात सर, कौम तो ये सोच रही है कि बड़ी अजीम औरत है। आसमा जहांगीर के बारे में मैंने आज से तकरीबन 25-30 साल पहले पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया, उसकी तकरीरें, उसकी जो तहरीक है, उसकी सारी जिंदगी के अंदर आपको कहीं पे ये नजर नहीं आएगा कि उसने कभी किसी गरीब के लिए आवाज उठाई हो, किसी पिसे हुए तबके के लिए, बल्कि उनको एक्सप्लॉइट किया और उनको उठा के बाहर से पैसे लेने के लिए उसने सारी गेमिंग की। आपको सारे काम के अंदर आपको नजर आएगा कि वो सारा काम एंटी पाकिस्तान था, सारा काम एंटी इस्लाम था, एंटी स्टेट था, और उसने जितना काम किया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन के खिलाफ और नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ सारा काम किया। कोई एक खिदमत इस पाकिस्तान की और इस रियासत पाकिस्तान की नहीं की, बाहर का सारा एजेंडा था जिसके ऊपर वो लगी रही और जिसके ऊपर वो चलती रही। तो आप देख लीजिए, जो उसने आखिरी मुकदमा लड़ा है ना जी, आपसे वकील थे और जिस मुकदमे के आप होल्डर थे बाकायदा, उस मुकदमे के बारे में आपको पता होगा कि अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ की जुबान बंदी कर दो, अल्ताफ हुसैन MKM के बानी की वकील बन गई, सामने आई, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी वकील बन के सामने आगे खड़ी हो गई।
اسی طرح کی اس کی ساری تاریخ ہے. اور جس نے بکلا کو زندہ جلا کے مارا تھا, جس نے زندہ جلا کے, آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کو کیسا پایا, کیسے دیکھا؟ میں نے آپ کو دیکھا کہ جتنی بہادری اور جرت سے آپ نے اس ملک دشمن خاتون کا مقابلہ کیا, اس کی مثال مجھے پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی. تو آپ کے اس کے بارے میں حسین بھائی, اس پہ تو سب سے پہلے میں اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے طاقت اور ایمان کی سچائی اور جرت ہمت عطا کی. اسکینڈینیوین کنٹری سے $2.5 کروڑ اس نے فیس لی. کتنی سر؟ $2.5 کروڑ اسکینڈینیوین کنٹری سے اس نے فیس لی, جس میں نیدرلینڈ وغیرہ بھی شامل تھے, جب اس نے اوصاف کی وکالت کی ہیومن رائٹس کے نام پر, ہیومن رائٹس کے نام پر لی تھی. اور جب خالد رانجھا صاحب آئے نا اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے, تو میرے کسی دوست نے ان کو کہہ دیا, ان کا رانجھا صاحب بچ جو تسی ایویں مطلب رسوا ہونے لگے جے, وہ تو کروڑاں روپیے ڈالر لے کے آئیے, تسی کیوں؟ پھر خالد رانجھا پیچھے ہٹ گئے تھے, پھر یہ اکیلی گئی. اور الحمدللہ میں نے ان دنوں میں اس کو قریب سے دیکھا, ان دنوں میں نے ریسرچ کی, میں نے مہاتما گاندھی کے بت کے سامنے اس کو پرنام کرتے ہوئے دیکھا, میں نے گلے میں مالا ڈال کر, ماتھے پر تلک لگا کر ہندوؤں کے وہ جو گرو تھے ان کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا, ہندوؤں والے گیروی لباس پہنی ہوئی تھی وہ دیکھا. شیو سینا کا جو بانی ہے بال ٹھاکرے, اس کے سامنے سر جھکا رہی ہے, سر جھکا رہی تھی, اور ساتھ بت اٹھائے ہوئے ہیں, بت اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ تو تھا اس کا کردار, یعنی اس کو اس ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستانی عورت تو نہیں کہا جا سکتا, اس کو مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا, اس کو ہندو کہا جا سکتا ہے. اور کافرہ میں کیوں کہوں گا کہ یہ مرزائن تھی, اس کا خامد اسٹیبلش مرزائی ہے, وہ تو اعلان ہے, ٹھیک ہے جی, اعلان مرزائی ہے. اور یہ بھی چونکہ ایک مرزائی مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے, لیکن اس سے کسی نے پوچھا, یہ کل ہی بات ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے, چند بڑے وکیل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسما جگیر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ تم کیا ہو, تم مرزائی ہو؟ اس نے کہا جی میرا خامد جو ہے نا وہ مرزائی ہے. اس نے کہا تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں, میں بس اتنا بتا دوں میں مسلمان نہیں ہوں, پتہ نہیں میں ہندو ہوں, مرزائی ہوں, میں یہ اس نے کھلے عام کہا, یہ اس نے کھلا کہا. یعنی اس عورت کو اسلام سے اتنی نفرت تھی, اسلامی سزاؤں کے وہ خلاف تھی, اور کوئی اسلامی اس کی خدمت نہیں. میں افسوس کرتا ہوں, سخت افسوس کرتا ہوں ان پر جنہوں نے اس کے نام پر ایک یہ کانفرنس منعقد کروائی, اور ان ججوں پر سخت افسوس ہے جو اس کے نام کی کانفرنس میں بیٹھ کر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا عمران شاہین صاحب کہ وہ عورت جو کافرہ ہے, جس کا جنازہ بھی مکروہ ہوا ہے, مسلمانوں والا جنازہ ہی نہیں ہے, جس کے جنازے میں رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف عورتیں آ کے کھڑی ہو جائیں, مرد کٹھے کھڑے ہیں, انہوں نے جنازے کا بھی مذاق اڑایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا جنازہ ایسا ہونے نہیں دیا, چونکہ وہ خود کہتی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں. جو مسلمان نہیں ہے, جس کے اندر پاکستان کا درد نہیں ہے, جو پاک فوج کے خلاف ہے, جو عدلیہ کو آپ کے سامنے اب یہ ذلیل کیا کرتی تھی, اسی میں ایم کو ایم والے کیس میں یہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کو, مظہر اقبال سدھو صاحب کو, علم شہزاد گل صاحبہ کو یہ ذلیل کیا کرتی تھی سامنے کھڑے ہو کر, کہتی تھی کہ 1999 کا حق ہے کہ وہ بولے اور میں بلواؤں گی, یہ کوئی بنانا ریاست ہے. وہ بات کرتی تھی, وہ کہتا تھا بی بی مظہر علی اکبر نقوی صاحب آج بھی سنیں گے اس بات کو, سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے, وہ کہتا تھا بی بی میری بات سنو, 1998 ریاست کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا, 1998 پاکستان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا, وہاں سے تمہاری بولنے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمارے حلف کا تقدس شروع ہوتا ہے. ہم نے اس ملک کی سلامتی کا حلف اٹھا رکھا ہے, پھر یہ نکلے یہاں سے, اس نے لڑایا. آپ کو پتا ہے کتنی بڑی لڑائی ہوتی تھی ان کے ساتھ, ہاتھا پائی ہو گئی تھی یہ عورت. یہ اس عورت کو پہلی بار اگر سپریم کورٹ میں اور پنجاب ہائی کورٹ کے بینچوں میں اگر شکست ہوئی تھی تو صرف اس کیس کی وکالت کرنے کے بنا پر ہمارے ہاتھوں شکست ہوئی. ماشاءاللہ, کیا بات. اب آپ یہ بتائیے کہ اس عورت کا کردار کیا تھا کہ ہمارے بچے ہماری نسلیں سمجھ لیں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں مزید. کہ اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہنا اور اسلامی جتنے قوانین ہیں ان کو ظالمانہ کہنا اور ان کے خلاف سارا کام کرنا, اور آپ دیکھیے کہ ساری زندگی وہ پاک فوج کو گالیاں دیتی رہی. پاکستان کی اسٹیٹ کے جو اسلامی قوانین ہیں اور اسلامی شقیں ہیں اور اسلامی جو ہمارا آئین ہے اس کو برا کہتے ہوئے گزاری, اور پاک فوج کو برا کہتے ہوئے زندگی گزاری ہے. تو
اسلام کے لیے اس ریاست کے لیے کوئی خدمت نظر نہیں آئے گی. تو اب جو اس کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں جو اس کا نام لے کے اب دنیا سے پیسے کما رہے ہیں اور باہر کی دنیا سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کی فکر کو پاکستان میں عام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے ان ساری شرارتوں میں ملوث ہیں. یعنی اس کافرہ اور ملونہ عورت کی قبر کو اب یہ زندہ کر کے تو ہماری آنے والی نسلوں کے رگوں میں اس کے خیالات کا زہر اتارنا چاہتے ہیں. یہ دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں جو ایسا کریں گے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اعلان کرتا ہوں، میں آج آپ کے موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، پیارے بھائی آپ لوگ تیار ہو جائیں. ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. پاکستان کے وہ لیڈر جو اس وقت باہر کی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں، جن کو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، عام لوگوں کی طرح ہوٹلوں میں پھرتے ہیں، وہاں کی ٹرینوں میں پھرتے ہیں، ٹیکسیوں میں پھرتے ہیں. پاکستان میں جب آتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے پروٹوکول لگے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں، ہزاروں دنیا ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری بہاریں پاکستان کی وجہ سے ہیں. ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی قدر و قیمت کو جاننا اور پہچاننا چاہیے. یہ پاکستان ہماری جان ہے. دشمن آج نہیں، اول دن سے اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اپنی ساری قوت اور صلاحیت صرف کر رہے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد کے اندر ہے، نظریہ پاکستان اس کی بنیاد کے اندر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں سنانا چاہتا ہوں آج اپنی ساری قوم کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری کائنات کو اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ یہ جو 4 حروف ہیں جو ان کو اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی. تو یہ لا الہ الا اللہ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہے، اس کے خون میں ہے، اس کے رگوں کے اندر ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ساری دنیا پر یہ پاکستان بھاری ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے اور اس کو مٹانے کی کوششیں کرتی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ سارے رسوا ہوں گے، یہ پاکستان قائم رہے گا. اور جو لوگ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے ہیں ان کو ہم بالکل پورے خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنا چھوڑ دیں. پاکستان زندہ باد، زندہ باد، نظریہ پاکستان زندہ باد، بابا قوم زندہ باد، اور عالم اسلام زندہ باد، حرمت رسول زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد.